بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کا چاند دیکھ کر سبحان اللہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا رب العالمین تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، گویا کہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے۔ حضرت کرام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوشی کیوں ایمان والوں کو دے رہے ہیں، کیوں تعلیم دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مہینہ وہ آنے والا ہے کہ سبحان اللہ جس میں ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان منی، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رجب کی نسبت اللہ کی طرف ہے، شعبان کی نسبت اپنی طرف کی اور رمضان کی نسبت امت کی طرف کی۔ کتنا بڑا اعزاز بخشا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سبحان اللہ رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان سیراب کرنے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر کسان کو دیکھیں، کسان ایک مہینہ آتا ہے بیج بوتا ہے، دوسرے مہینے کے اندر وہ فصل کو پانی دیتا ہے، تیسرے مہینے کے اندر وہ فصل کی سبحان اللہ فصل کو پھلتے پھولتے دیکھتا ہے اور تیار ہونے کا انتظار کرتا ہے، تیار ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹتا ہے۔ ناظرین کرام، بعینہ بلا تمثیل و تشبیہ، میرے اور آپ کے پیارے نبی جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں کہ تم رجب کے اندر اب نیکیوں کے بیج بونے کا عمل شروع کر دو، گویا کہ اب تم نیک کام کرنا شروع کر دو۔ ہاں، آج سے پہلے نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ ہاں، تسبیحات نہیں پڑھتے تھے، استغفار روزانہ نہیں کرتے تھے اور اپنے گناہوں سے توبہ اور رجوع نہیں کرتے تھے میری بارگاہ میں، تو یہ عمل بھی کرنا شروع کر دو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو حقوق اللہ تھے، حقوق العباد میں ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے تھے، ایک دوسرے سے زیادتی کرتے تھے، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تھے، تو آج کے بعد یہ عمل بھی کرنا شروع کر دو کہ آج کے بعد ایک دوسرے کو درگزر، ایک دوسرے کو معاف کرنا اس مہینے میں شروع کر دیجئے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، ویسے تو ہر لمحے ایمان والے کو ان اعمال سے، ہر برے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اس ماہ کا ادب و احترام کرنا ہے، کیونکہ اس ماہ کے اندر سبحان اللہ اس ماہ مبارک کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے، رجب شہر اللہ۔ تو اس کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے؟ ناظرین کرام، یہ بھی ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بیٹا جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے باپ کی، کس انداز سے نافرمانی کرتا ہے؟ کسی نافرمانی والے اعمال کے اندر مبتلا ہے اور والد وہاں پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس کو کہتا ہے، والد وہاں کھڑا ہوا سر پر اور بچہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اپنے والد سے حیا نہیں کرتا اور برے عمل سے بچ نہیں رہا، اجتناب نہیں کر رہا، رک نہیں رہا، تو یقیناً بعینہ بلا تمثیل و تشبیہ رجب آ چکا ہے، رجب آ چکا ہے، لیکن ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اور اللہ کی نافرمانی والے اعمالوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو ناظرین کرام، توبہ کیجیے اپنی رب کی بارگاہ میں، قربان جائیے رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ سبحان اللہ کہ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں کیا کیا نعمتیں نصیب فرمائی۔ ان میں سے ایک عظیم نعمت سبحان اللہ عظیم نعمت نماز کی ہے کہ نماز میں انسان اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ جب میں اور میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو کتنے ہزار پردے درمیان میں حائل ہوتے ہیں، لیکن جب ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو وہ رب کریم کے ساتھ اس کا تعلق خاص ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام،
سبحان اللہ، یہ عظیم تحفہ بھی معراج کے موقع پر ماہ رجب میں نصیب ہوا، لیکن ماہ رجب کے اندر ہم نماز کی اگر پامالی کریں، نماز کو وقت پر ادا نہ کریں، نماز کو قضا کرتے رہیں تو یہ انتہائی بری بات ہے۔ اس ماہ کا وظیفہ کیا ہے؟ اس ماہ کا وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ خاص اس مہینے کے اندر ماہ رجب المرجب کے اندر یہ میں آپ کو ایک خاص عمل بتاؤں جو اس مہینے کے اندر آج سے شروع کر رجب کی پہلی رات حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس میں رجب کی پہلی رات بھی ہے۔ اور رجب جو ہے اربعۃ حرم، یعنی کہ وہ اس مہینے میں سے ہے جس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے جو ہے وہ منع ہے۔ خاص طور پر ہم بھی خاندان کے اندر لڑائی جھگڑے یہ جو کرتے ہیں یہ سب ختم کر دیں۔ اس کے علاوہ اب اس میں خاص عمل کیا ہے کہ ہم نے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 وقتہ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی قضا نمازوں کا حساب کریں، قضا نمازوں کا حساب کریں اور پھر قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیجیے، یہی سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی ماشاءاللہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی و پرہیزگاری کا نور نصیب فرمایا تو اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ الصمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ الصمد پڑھتا رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ سب سے بڑی بات سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیں گے، اس میں اپنے اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، یہی ہے ماہ رجب المرجب میں کرنے کے کام کہ پہلی بات کہ اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے بچنا ہے، یعنی اگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر رہے تو گناہوں سے ہم نے بچنا ہے۔ دوسرا، ہم نے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو شخص اس مہینے کے اندر 40 دن آج سے پہلے نماز پڑھتا تھا، پھر چھوڑ دیتا تھا، پھر پڑھتا تھا، پھر چھوڑ دیتا تھا، اگر اس مہینے میں پابندی شروع کر دے اللہ کریم اسے 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دیں گے۔ تیسری بات، اس مہینے میں نماز کو قضا نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نماز ایمان والوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر لائی گئی۔ آسمان پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر نماز تحفے میں دی۔ بہرحال ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ سبحان اللہ، نماز پنجگانوں میں کبھی تاخیر نہ کی جائے، اس کو وقت پر ادا کیا جائے، قضا ہو جائے ادا کر لیجئے، اور اس مہینے میں قضا نمازوں کا حساب کریں، اسے بھی ادا کریں۔ آخری عمل وہ ہے اللہ الصمد، روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں، اس مہینے کا وظیفہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی ماہ رجب المرجب کی برکات نصیب فرمائے، اور ہم سب کو رجب کی برکات بھی نصیب فرمائے، شعبان کی برکات بھی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کریم رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔